آج چیئرمین نیب جو ہیں انہوں نے ایک تقریر کیا, انہوں نے کہا کہ چور چودھری بن گئے ہیں. آپ نے بھی ان پہ بڑی تنقید کیا ہے. یہ چور چودھری بن گئے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نیب کو چیئرمین نہیں بتا سکتا ہے, کیونکہ جو اگر وہ کسی کو چور کہے گا تو ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لے. نہیں, انہوں نے تو کوئی چوری نہیں کی. نیب کا وہ تو پتہ چل جائے گا نا. میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ براڈ شیٹ کے جو آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہے پبلک کریں نا. اچھا, 3 نیب کے چیئرمین اس میں پھنستے ہیں, تینوں کی ایویڈنس ہے آربیٹریشن کے اندر انگلینڈ میں, تینوں کے جوابات مختلف ہیں. جو آپ کا پروسیکیوٹر جنرل رہا, پہلا پروسیکیوٹر جنرل نیب کا فاروق آدم صاحب, وہ وہاں پر پاکستان کے نہیں براڈ شیٹ کے وٹنس تھے. یہ بات درست ہے نا؟ یہ بات نہ صرف درست ہے بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے شرم کا باعث ہے. جی, یہ نیب کے لیے شرم کا باعث ہے. آج نیب کا چیئرمین ڈیفینڈ کرے نا نیب کو, یہ اس کی ذمہ داری ہے. میں اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں ہماری 5 سال کی حکومت پہ ایک کرپشن کا الزام لگا لے یہ چیئرمین. تو اس چیئرمین کو آپ نے لگایا؟ نہیں, لگانے کی بات نہیں ہے, اس کا کام ہے. آپ نے غلطی کی, بالکل غلطی کی. چلیں آپ نے مان لیا. ایک غلط آدمی کو لگایا, میں معافی مانگ چکا ہوں, میں کئی دفعہ معافی مانگ چکا ہوں. اچھا, ویسے غلط آدمی کو لگوایا کس نے تھا؟ لگوایا دیکھیں ہماری غلطی ہے. میں اور خورشید شاہ صاحب تھے, نام آئے, ایک بندے کو سلیکٹ کیا گیا. اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ سپریم کورٹ کا جج رہ چکا تھا. اب میں سپریم کورٹ کے جج کے کریکٹر اور کنڈکٹ کو میں چیلنج نہیں کرنا. آپ نے کنڈکٹ دیکھا نہیں تھا کہ انہوں نے ایبٹ آباد انکوائری کمیشن میں کیا کیا؟ آپ کو نہیں پتا تھا؟ عامر میر صاحب, پھر آج لمحہ فکریہ سپریم کورٹ کے لیے ہے, ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اس قسم کے لوگ ان کے بینچز پہ بیٹھے ہوں گے تو پھر کس کو انصاف ملے گا؟ پھر عام آدمی انصاف کے جو توازن ہے اس پر کیسے اس کا اعتماد ہوگا؟ یہ بڑی سیریس باتیں ہیں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آج جو ادارہ احتساب کرنے والا ہے پورے دنیا کی انگلیوں پر اٹھ رہی ہیں, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہے. آج لائن ایویڈنس سامنے. میں اب یہ جو کاغذات آئے ہیں یہ نیب اور حکومت نے نہیں دیے, یہ فورن جو ایجنسیز دی جو بھی ہیں, وہ بوسوی ہے جو بھی ہے, یہ اس نے پیش کی ہے. یہاں جو ایویڈنس ہے وہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے کہ آج ایک نواز شریف صاحب کے انتقام میں آپ نے ملک کا $65 ملین ڈبو دیا. اس میں آپ نے کرپٹ کانٹریکٹ کیے, لیکن آج حکومت نے براڈ شیٹ سکینڈل کی انکوائری کے لیے کمیشن بنا دیا ہے, جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس کا سربراہ بنا دیا ہے. جی, جو خود اس وقت ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب تھے, جن کا باس جو تھا, جس کو وہ رپورٹ کرتے تھے, جو اس وقت پروسیکیوٹر جنرل تھا, وہ وٹنس پیش ہوا 8 سال بعد براڈ شیٹ کی طرف سے. تو عظمت سعید صاحب کو ذرا اس کمیشن سے ہٹ جانا چاہیے. اب تو انہوں نے قبول کر لیا ہے, عہدہ قبول کر لیا ہے. پھر اس کمیشن کا وہی حال ہوگا جو چینی کمیشن کا ہوا تھا. اچھا, چینی کمیشن میں یہ آج چینی کی قیمت کم ہوئی ہے؟ چینی کے چور سامنے آئے ہیں, آٹے کے معاملات آئے ہیں. کمیشن بنائے جاتے ہیں اس ملک میں حقیقت کو چھپانے کے لیے, اور آج ایک اور کوشش ہے کہ حقیقت کو چھپایا جائے. یہاں حقیقت چھپے گی نہیں. اچھا, یہاں ایک عوام کا بھی کمیشن ہوگا جس کو ہم چلائیں گے. کیسے چلائیں گے آپ؟ ایویڈنس ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ایویڈنس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ہم اس کمیشن سے کہیں گے, اس کے سامنے پیش ہوں گے, اس سے سوال کریں گے. آپ عظمت سعید کے کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے؟ ہم کمیشن اگر اس کا ہمیں ایکسیپٹیبل ہوا کنڈکٹ تو یہ ہمارا رائٹ ہے وہاں پیش ہونا. یہ قانون ہم نے بنایا تھا, یہ عوام کا رائٹ ہے. اور میری یہ درخواست ہوگی کہ اس ایکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کمیشن کی پروسیڈنگز پبلک ہو سکتی ہیں, اس کو پبلک کیا جائے. ٹھیک ہے, عوام کو دکھائیں نا آپ کے کیا ڈاکیومنٹ ہیں, کون سی باتیں ہیں. یہ 3 دن پرانی کمپنی سے نیب کے کانٹریکٹ ہو رہے ہیں جو آپ کو $65 ملین کا نقصان ہو گیا. ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بندہ غلط لگایا, ایک MD لگا دیا کسی کمپنی کا. یہ نیب کے کیس ہے میرے خلاف. تو جناب اس کی جو تنخواہ بڑی غلط تھی, اس کی تنخواہ جو ہے وہ نقصان ہو گیا ملک کا. یہ کیسز ہیں. یہاں پر کرپٹ کانٹریکٹ کیے گئے, ان سے جا کے کمیشن مانگی گئی. آپ کے اپنے پروسیکیوٹر جنرل جا کر پیش ہوئے وٹنس کے طور پر. ملک کا $65 ملین کیش میں چلا گیا, جس میں سے $28 ملین اس حکومت نے پاکستان سے بھیجا ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں, اور پھر اجازت دی کہ ایمبیسی کے اکاؤنٹ سے براڈ شیٹ لے کر چلی جائے, صرف اس لیے کہ خود بیچ میں کمیشن لے. وہاں سے وکیل آتے تھے, پرائم منسٹر سے ملتے تھے. موسوی پرائم منسٹر سے باتیں کر رہا ہے, وہ وکیل اس کے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے لوگ جا کر موسوی سے پیسے مانگ رہے ہیں. یہ وہ بنانا ریپبلکس ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں,
یہ حرکتیں ان میں ہوتی تھیں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ جو پچھلے دنوں موجودہ حکومت نے بجلی مہنگی کر دیا ہے 1 روپیہ 95 پیسے، تو بجلی کے جو متعلقہ وزیر ہیں عمر ایوب صاحب کہتے ہیں جی یہ ہم نے پچھلی حکومت کی وجہ سے مہنگا کیا ہے. تو پچھلی حکومت کے تو آپ وزیر اعظم تھے، کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں جس وزیر کو نہ الف بے آتی ہو بجلی کی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ آپ کے ساتھ بھی تھا، وہ اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھا، تو اس کو بہت کچھ آتا ہے، تو اسی لیے وہ آپ سب کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے نا. جو ان کو آتا ہے یہ تو آپ مانیں نا. جو ان کو آتا ہے اس کا بجلی سے تعلق نہیں ہے. اچھا، یہ بھی بتا دوں آپ. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ان کے پاس ہو. جی ایسے لوگ بہت کامیاب ہیں پاکستان کی سیاست میں. یہ پاکستان کی سیاست کی خرابی ایسے لوگوں کی وجہ سے ہے جن کو ناکام آتا ہے لیکن خوشامد سے وہ یہ. لیکن اب ان کے الزام کا جواب تو دینا کہ آپ کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے. یہ ممکن ہو سکتا ہے. آج 2.5 سال گزر گئے ہیں. بجلی مہنگی کیسے ہوتی ہے؟ بجلی مہنگی ہوتی ہے جب آپ فیول ٹائم پہ نہیں خرید سکتے. یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ آپ یہ حکومت ایل این جی کو گالیاں نکالتی تھی. اس نے وقت پر ایل این جی نہیں لی، مہنگی لی. شاہزیب خانزادہ صاحب آپ کے چینل کے ہی کوئی 10 پروگرام کر چکے ہیں. 122 ارب کا نقصان ہو گیا. 10 سے بھی زیادہ کیا انہوں نے. جی جب 122 ارب کا نقصان ہوا تو وہ حکومت پاکستان تو نہیں دے گی، وہ عوام دیں گے، تو بجلی مہنگی ہوگی. ہم نے، میں تو کہتا ہوں ایک کانٹریکٹ لے آئے یہ وزیر ہماری حکومت کا کہ جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہو. ایک کانٹریکٹ لے آئے، میں دوسرے کی بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری حکومت نے اربوں ڈالر سالانہ بجلی کس طرح سستی کی ہے. اچھا، سستی. مہنگی کی بات تو بعد میں کریں نا. میں تو کہتا ہوں ایک کانٹریکٹ لے آئے جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے. تو آپ اس الزام کو مسترد کر رہے ہیں. سر یہ الزام مذاقہ خیز ہے. اس وزیر کو تو ایسی بات کرنے سے پہلے استعفیٰ دینا چاہیے جس کو اتنا علم نہیں ہے. آپ توقع کریں عمر ایوب صاحب استعفیٰ دے دیں؟ نہیں، مجھے کوئی توقع نہیں ہے. مجھے ایسی کوئی توقع نہیں ہے، لیکن کوئی شرم حیا ہو تو آدمی دے دیتے استعفیٰ. لیکن آپ جو بھی کہیں، لیکن مجھے توقع ہے جی، یا میرا جو سیاسی تجربہ ہے وہ لگتا یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں ہو سکتا ہے ان کے پاس دوبارہ آپ کی پارٹی کا ٹکٹ ہو. جی یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں، انشاءاللہ اب نہیں ہوتا رہے گا. آپ انشاءاللہ اب نہیں ہوگا. دیکھ لیں آپ، اب نہیں ہوگا. اب میں آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں. چلیں، شاہد خاقان بھائی صاحب بہت بہت شکریہ. اور ایک وقفہ لیتے بعد بات کریں گے تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا. یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن آف پاکستان میں کرپشن کا ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا، اور کرپشن کے یہ الزامات اپوزیشن نے نہیں لگائے حکومت پر، یہ الزامات اندر ہی سے لگائے جا رہے ہیں. کون کس پر الزام لگا رہا ہے؟